بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں تقریباً ہر مسلمان نے کبھی نہ کبھی سنا ضرور ہے۔ اللہ کے وہ چار نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ کیا واقعی چار نبی زندہ ہیں؟ وہ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ اور کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا صرف روایات ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی دور کریں گے۔ کتنے انبیاء علیہم السلام ظاہری حیات میں آج بھی زندہ ہیں اور کہاں موجود ہیں؟ چار انبیاء علیہم السلام آج بھی ظاہری حیات میں زندہ ہیں، اور دو آسمان پر اور دو زمین پر۔ جو آسمان پر ہیں ان کا ذکر مبارک اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 57۔ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ کنز العرفان۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تفسیر خازن سورہ مریم۔ اور آپ علیہ السلام اب بھی حیات ظاہری سے متصف ہیں۔ اور دوسرا فرمان مالک کائنات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چار باتیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 توفا یعنی پوری عمر کو پہنچانا، نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا، نمبر 3 کافروں سے نجات دینا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات توفا ہے۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جو پورے احکام بجا لایا۔ اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا معنی حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور قرائن احادیث مبارکہ میں ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟
صرف یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کے بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافع کا کے درمیان واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ اور امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت ہیں میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر مدارک آل عمران۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ مسلم شریف کتاب الفتن، باب ذکر الدجال و صفتہ و ما معہ، صفحہ 1568، حدیث نمبر 2937۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ میں مدفون ہوں گے بأحوال المصطفیٰ، ابواب بعثہ وحشرہ وما یجری لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری بات کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کہ کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ اور دو نبی زمین پر تشریف فرما ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، آپ دونوں بھی حیات ہیں۔ میرات المناجیح میں ہے کہ آپ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا نام عباس یا بلیہ بن ملکان ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ کا مقام سمندر ہے۔ الیاس علیہ السلام کا مقام خشکی ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے اسرائیلی ولی، محمدی ولی کی بات سنتے جائیے۔ آپ نبی ہیں، ہر سال حج کے موقع پر آپ اور الیاس علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔
मिरात المناجح شرح مشکات المصابیح۔ اہل سنت کے نزدیک یہ چار انبیاء آج بھی ظاہری حیات میں موجود ہیں، بائیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درست بات، یقینی طور پر زندہ نبی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، باقی تین کے بارے میں مختلف اقوال، روایات، علماء کا اختلاف۔ اس لیے عقیدہ بناتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ خلاصہ، نبی زندہ ہونا، مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قطعی آسمان حضرت خضر علیہ السلام، راجح قول زمین، حضرت الیاس علیہ السلام اختلافی مسئلہ زمین، حضرت ادریس علیہ السلام اختلافی مسئلہ آسمان۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، غلط عقائد سے بچائے اور انبیاء کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر بھی ضرور کیجئے۔ کمنٹ باکس میں ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، شکریہ، اللہ حافظ۔